لیکن اکثریت جو ہے نا کھاتے آدھا کھایا اور آدھا جو برکت کی چیز ہے ہم نے پھینک دیا ہے، جو صحت کو لگنے والی چیز ہے ہم نے اسے پھینک دیا، جو شفا پہنچانے والی چیز ہے انہیں پھینک دیا، کیونکہ پلیٹ کو صاف کے چاٹ کے کھانا نبی کی سنت ہے، اور نبی کی سنت ہے تو شفا ہے۔ لیکن آج کل اگر چاٹیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، ویسے کھانے کو نہیں ملتا ہے، لیکن اس بے وقوف کو ہی پتہ نہیں کہ یہی کھانے کے اصل مقصد جزیات یہی ہیں۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کھانا کھایا اور پلیٹ کو صاف نہیں کیا تو پلیٹ بھی اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، اور جس کے لیے کھانے کا پلیٹ بد دعا کرے اس کی کمائی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہت ساری عمل اور چیزیں ایسی ہیں کہ ہم صرف نام و نہاد دکھانے کے لیے کرتے ہیں، دکھاوا۔ تو 11 بیماریاں آج کل دیکھتے ہیں نا اکثر و بیشتر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ پیر کو سلامت رکھا ہے نا، تو پھر اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں کہ ہم کھڑے کھڑے کہیں بھی گڑا گٹ پی جائیں، بلکہ بیٹھ جائیں۔ تمہیں بیٹھنے کی بھی طاقت ہے، اٹھنے کی بھی طاقت ہے۔ بیٹھ کر پینے سے انسان کی جو صحت ہے وہ تندرست رہتی ہے، اور کھڑے ہو کر پینے سے بیماریاں، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن اس میں 11 بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، آپ دکانوں پر یا ہوٹلوں پر، آج کل تو ہوٹلوں میں بھی کھڑے کھڑے کھانے کا سسٹم ہوتا ہے، پینے کا سسٹم ہوتا ہے، تو ہاں، اور ایسے ہوٹلوں پہ جائیں جہاں بیٹھنے کا انتظام ہو، بیٹھ کے کھائیں۔ اور زیادہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آج کل وہ کہتے ہیں نا کہ ترقی یافتہ دور ہے، کرسیوں کا انتظام ہے، تو کرسیوں پر بیٹھتے ہیں تو وہ بیٹھنے کے مانند ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھائیں، زمین پر بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ اور اس دور میں انسان چلتے پھرتے کھاتے ہیں۔ ایک جانور ہوتا ہے نا، جانور دیکھے ہے نا، جو جنگلوں میں چگنے والا جانور، چڑھنے والا جو جانور ہوتا ہے، تو وہ بھی رک کے کچھ دیر گھاس کھاتا ہے، وہ بھی رک کے، اگر اس کو رسی سے مالک نے باندھ دیا جس نان پر، جس جگہ اگر اس کو دے دیا وہاں چارہ تو وہی کھائے گا، وہ مالک کے بندے ہوئے جگہ پر جہاں چارہ ڈالا ہے وہی کھائے گا کھڑے کھڑے۔ یہ جانور ہے، لیکن انسان تو جانور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ہاں، جو ہمارا خالق اور مالک ہے ہمیں شریعت کے بندھن میں باندھا ہے، ہم شریعت کے دائرے میں، شریعت کی حدود میں، شریعت کے بندھن میں ہیں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ شریعت کا قانون، شریعت کی بندش ہمارے اوپر لاگو ہے۔ اب انسان ایک جانور کے مالک نے باندھا تو وہی کھا رہا ہے، لیکن ہم مسلمان ہو کر شریعت کے بندھن میں بندھنے کے بعد بھی ہم نکل کر چلتے چلتے کھا رہے ہیں، یا کھانا شروع کیا چلتے چلتے کھا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں نا، ابھی لنگر جو لوٹ رہا تھا، ہاتھ میں لے لیا کھا رہا، اور پلیٹ ایک ہاتھ میں ہے، یہاں منہ چل رہا ہے اور نگاہ دوسرے پر ہے، اور جلدی جا کے لپک کے لے لو، اور وہاں سے بھی کھایا لیا اور پھر آگے اور نگاہ ہے۔ تو انسان جو ہے نا اپنا طور و طریقے سے جانور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ احکم الحاکمین نے ہم اور آپ کو شریعت کی حدود میں رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم اس شریعت کی بندش کو توڑ کر ہم نے حیوانیت کو اپنا لیا ہے۔ نہ ہمارے کھانے کی تمیز ہے، نہ پینے کی، نہ سونے کی، نہ اٹھنے کی، بیٹھنے کی، بس انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ جب انسان کی زندگی میں اپنی مرضی آتی ہے تو پھر اس کو پریشانیاں
گھیر لیتی. تو اللہ ہم سب کو شریعت مطالعہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.